بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، بولتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر ایک جگہ جمع فرمایا۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرما لے، اور کئی سنی باتوں کے اوپر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم سب اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ محتاجی کے ساتھ ہم چلیں گے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے ہم چلائیں گے، اللہ اپنے عظیم دین کا کام ہم سے لے گا۔ میں کچھ نہیں ہے، میرے ذات سے بھی کچھ نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج تک جو کچھ کیا اللہ ہی نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور قیامت تک کے جو کچھ بھی ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری سعادت ہے کہ اتنے اونچے کام کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا۔ جس کام کو اللہ نے نبیوں سے لیا، اللہ کے معصوم بندوں سے لیا، اللہ کے مقربین بندوں سے لیا، 1.25 لاکھ نبی آئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 لاکھ نبی آئے۔ سارے نبیوں نے دعوت والا کام کیا، دین کی محنت کی، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑنے کی محنت کی، اپنی ذات سے نہیں، اللہ کی ذات سے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سیدھی بات ہے، جن لوگوں نے نبی کے بات کو مانا، نبی کے بات کو تسلیم کیا، اللہ نے ایسے لوگوں کو، ایسے قوموں کو کامیاب کیا، اور جن لوگوں نے نبی کے بات کو نہیں مانا، ایسے لوگوں کو، ایسے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نیست نابود برباد کیا۔ توارب دیکھو، ہاں بڑے بڑے ملک والے آئے، مال والے آئے، قارون کا خزانہ رکھنے والے آئے، جو قارون کے خزانے کی چابیاں 40 پہلوان لے کر چلا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 40 کھچر پر خزانے کی چابیاں لا دی جاتی تھی۔ بتاؤ بھائی، چابیاں اتنی تو خزانے کتنے ہو گئے؟ لیکن دوست بزرگوں، وہ قارون نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، نبی کے بات کو نہیں مانا، اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دھسایا، اور قیامت تک کے دھستا رہے گا۔ فرعون سب کچھ دیا اللہ نے، ملک دیا، مال دیا، سونے چاندی کے نقشے دیے۔ بتاتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ 500 برس تک اس کا سر میں درد نہیں ہوا۔ تندرستی دی اللہ نے، جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا، لیکن دوست بزرگوں اللہ کی بات کو نہیں مانا،
نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست نابود برباد کیا۔ آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، نبوت پر مہر لگ چکی، کار نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے چلتی رہے گی۔ لیکن بھائی دوست بزرگوں، یہ نبیوں والا کام، یہ انبیاء والا کام، یہ اللہ کے معصوم بندوں والا کام، یہ اللہ کے مقربین بندوں والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپرد کیا ہے۔ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں کہ دعوت والے کام کو، دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کا پیارا دین، اللہ کا مبارک دین سب سے پہلے میرے زندگی میں کیسے آ جائے۔ ہاں اپنی ذات سے بے خبر اور پورے عالم کی خبر نہیں دوستوں کو، سب سے پہلے ہمارے سامنے میری اپنی ذات ہے، میری اپنی ذات کے اندر، میرے اندر خدا کا دین پورا پورا کیسے آ جائے۔ ایسا نہیں ہے وقت ملا تو کر لیا، وقت ملا تو وقت کو لگا دیا، وقت نہیں ملا تو چھوڑ دیا۔ ہاں سب سے پہلے خدا کا دین میری زندگی میں کیسے آ جائے، میرے گھر والوں کے، میرے محلے والوں کے، میرے علاقے والوں کے اور عالم میں بسنے والے تمام انسانوں کی زندگی میں خدا کا دین کیسے آ جائے، اس تعلق سے میں کیا کر سکتا ہوں، میری اپنی کیا ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس کو ہمارے بڑے فرماتے ہیں، دعوت والے کام کو، دین کی محنت کو کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے ڈرتے کرنا ہے۔ نہ معلوم کون سے بول پہ، کون سے فعل پہ، کون سے کرتوتوں پہ اللہ میری پکڑ کر لے، اس لیے دوست لوگوں ڈرتے ڈرتے کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی قرآن شریف کے اندر جگہ جگہ تعریف بیان کی ہے۔ کنتم خیرہ، جگہ جگہ علماء کرام سے پوچھو کیوں بھائی، کیوں تعریف بیان کی ہے؟ آدمی کی تعریف اس کے کام سے ہوتی ہے، کام پیارا ہوتا ہے۔ اس امت کے سپرد اللہ نے کام دیا ہے، اور کون سا کام بھائی؟ وہ دعوت والا کام، وہ دین کی محنت۔ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ کے ذات سے جوڑنا۔ ہم گھر گھر جائیں گے، در در جائیں گے، کنڈی کھٹکھٹائیں گے، داڑھی تھوڑی میں ہاتھ ڈالیں گے، اللہ کے دین کی نسبت پر اپنے آپ کو لگائیں گے، اپنے آپ کو مٹائیں گے، اپنے آپ کو کھپائیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اونچا اٹھائے گا، سر بلندی کی چوٹی اللہ دے گا، سر تاجی اللہ دے گا۔ ہاں آپ نے وہ شعر سنا ہوگا علامہ اقبال کا، مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ ایک دانا اپنے آپ کو لگاتا ہے، اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، ہزاروں منو ٹنوں دانے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اپنی شخصیت کو لگانا ہے۔ میں کچھ نہیں ہے، میرے ذات سے بھی کچھ نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں، اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے، یقین کی مایا قربانی کی معیار میں آگے بڑھاتی ہے۔ اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اس کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی میرے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلوں کو حل فرمائے گی۔ دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، سارے مسائلوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت والے کام میں رکھا ہے، دین کی محنت پر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ یقین عطا فرما دے۔ میں بتا نا، یقین کی مایا
قربانی کی معیار میں آگے بڑھاتی ہے. ہاں یقین کی مایا قربانی کے معیار میں آگے بڑھاتی ہے دوستوں کو. ہاں آج ہم مطمئن نہیں. ہاں جو ستوت کی ہم قربانی دے رہے ہیں اس پہ مطمئن نہیں. میرے تو 4 مہینے لگ گئے, میرا بیرون سفر بھی ہو گیا, میری کارون ٹائٹ ہے. ہاں مطمئن نہیں. شیطان نے ہم کو مطمئن کر دیا. ہاں ہمارے اسلاف کی, ہمارے بڑوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے. احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کرنے والے, احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کے انبار رکھنے والے, راتوں میں اللہ کے سامنے دھاڑے مار مار کے رونے والے تھے. ہاں آج ہمیں گناہ کر کے بھی رونا نہیں آتا. اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل کر ٹپک جائے, سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو بجھانے کے لیے کافی ہے. اللہ نے موقع دیا ہے, کل کو یہ موقع برات سے نکل جائے گا. اس لیے بولتے نا, آج کھیتی بونے کا وقت ہے, کھیتی کاٹنے کا وقت آج نہیں ہے. کل کو کھیتی کاٹنے کا وقت ہوگا, اس وقت میں کھیتی بونے کا وقت نہیں ہوگا. ہر ساتھی اپنے گریبان میں ڈھانک کے دیکھیں, میری صبح کیسی ہو رہی, میری شام کیسی ہو رہی, میرا دن کیسے گزر رہا, میری راتیں کیسے گزر رہی. آیا اللہ مجھ سے راضی ہے, اللہ مجھ سے ناراض ہے. اللہ راضی ہے, اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. اللہ ناراض ہے تو بھائی اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے. سیدھی بات ہے. اللہ کا رضا والا ہم کام کریں گے, اللہ کا رضا والا ہم کام کریں گے, اللہ ہم سے راضی ہوں گے. اور اللہ کا ناراضگی والا ہم کام کریں گے, اللہ ہم سے ناراض ہوگی. اللہ کا رضا والا کام یہ دعوت والا کام ہے, دین کی محنت ہے. ہاں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کیسے تھے, اللہ نے کیسوں کو کیسے بنایا. گمراہی میں تھے, اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. فقر و فاقوں میں تھے, اللہ نے تمنگری عطا فرمائی. ملک اور مال کے خزانے اللہ نے قدموں میں ڈال دیے. کیسر کسرا کی بیویاں باندیاں بن کے آئی, کیسر کسرا کنگن ان کے قدموں میں آئے. کون سا کام بھائی یہی کام ہے, دعوت والا کام, دین کی محنت. ہاں اس لیے ہم بڑے فرماتے ہیں یہ کام کرنے اول کا ہیرا ہے, یہ کام کرنے اول کا ہیرا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے صحن میں بے ہوش پڑے رہا کرتے, بے ہوش. اس زمانے میں لوگ آپ کے گردن کو پاؤں سے دبا کر جایا کرتے اور یہ سمجھتے ان کو مرگی ہو گئی. کیا ہوئی؟ مرگی ہو گئی. مرگی نہیں تھی, وہ بھوک کا جنون تھا, بھوک کی لاچاری تھی. ایک وقت وہ بھی آیا. دیکھو بھائی, انسان کے وقت ہر ایک کا وقت بدلتے رہتا ہے, ہر ایک کا وقت بدلتے رہتا ہے. کبھی صبح ہے تو کبھی شام ہے, کبھی دن ہے کبھی رات ہے, کبھی دھوپ ہے تو کبھی چھاؤ ہے. یہ وقت انسان کے بدلتے رہتے ہیں. ہر حال میں استقامت سے ہمیں جمے رہنا ہے. ہمارے ملک میں کہتے ہیں استقامت یہ 100 کرامتوں سے افضل ہے. ہم نے عرب ملکوں کے اندر بڑے بڑے مشائخ علماء کرام کی زبان سے سنا استقامت یہ 1000 کرامتوں سے افضل ہے. آپ بھی جمے رہے. ہاں خوشحالی ہو, ہاں تنگ دستی ہو, صحت ہو, بیماری ہو, فرصت ہو, مشغولی ہو, ہر حال میں اللہ کے دین کے کام کو استقامت پہ, اللہ کے دین کے کام پہ جمے رہنا. ہاں میں بتایا نا, کرتے کرتے مرنا ہے, مرتے مرتے کرنا ہے, اللہ سے ڈرتے ڈرتے کرنا ہے دوست بزرگوں. ہاں وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
ایک ملک کے گورنر بن کے گئے, ہاں بادشاہ بن کے گئے, اور ایک مرتبہ کپتان کے کپڑے سے ناک صاف کر کے کہنے لگے, کیا کہنے ابو ہریرہ, تجھے وہ دن یاد ہے کہ تو مسجد نبی کے صحن میں بے ہوش پڑے رہا کرتا, لوگ تیری گردن کو پاؤں سے دبا کر جایا کرتے اور یہ سمجھتے تھے اس کو مرگی ہو گئی. مرگی نہیں تھی, وہ بھوک کا جنون تھا, بھوک کی لاچاری تھی میرے ساتھ, ہاں بھوک کی لاچاری تھی. ہاں تو آدمی ہاں استقامت سے جمے رہے. ہاں اس لیے رسول کو ہاں کام کی ابتدا قربانی ہے, انتہا قربانی ہے. ہم تو میرے بھائی دوست بزرگوں عالمی نبی کے عالمی امتی ہے, عالمی نبی کے عالمی امتی ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے دوست بزرگوں پورے امت کے نبی ہے, اور ہم بھی جو ہے دوست بزرگوں ہاں یہ امت جو ہے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے امت دوست بزرگوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اگر مشرق میں بغیر ایمان کے کوئی جا رہا ہے, اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب والوں سے پوچھے گی. مغرب میں بغیر ایمان کے اس دنیا سے کوئی جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ مشرق والوں سے پوچھے گی. ہم سبک دوست نہیں ہو سکتی ہے, ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. ہاں ہم بولتے ہیں نا, جس کا ہاتھ ٹوٹے گا اس کے گلے بنے گا, نہیں دوستوں کو, جس کا ہاتھ ٹوٹے گا سب کے گلے بنے گا دوستوں کو. ہاں ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے دوستوں کو. ہاں یہ اونچا کام اللہ نے بس سپرد کیا ہے, اس کام کو اپنے زندگی کا مقصد بنا کے کرنا. ہاں 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 آج اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں, دنیا کے چپے چپے میں, دنیا کے کونے کونے میں اس کام کو چلا دیا. لاکھوں کروڑوں لوگ ہاں اپنا جان مال لے کے زندگیاں سنوار رہے ہیں. بادشاہ کیا, بادشاہ کے شہزادے جن کے ٹوائلٹ باتھ روم کے ٹوٹا سونے کیا, ایئر کنڈیشن سپر نقشے, سپر ایئر کنڈیشن کاریں, جو چارٹر پلین سے جو ہے سواری کرنے والے, کون سی چیز نے مجبور کیا, اللہ کے راستے میں نکل کر جو ہے زندگیاں بنا رہے ہیں. سمجھ میں آیا ہماری بادشاہت, ہمارے سونے چاندی کے نقشے, ہمارے سپر ایئر کنڈیشن ہمارے ساتھ نہیں آنے والے ہیں. ہمارے ساتھ میں, میرے ساتھ میں میرا ایمان آئے گا, میرے اعمال آئے گی. وہی ایمان اعمال کو بنانے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے موت سے پہلے پہلے. نہ معلوم ملک الموت کب آ جائے, اللہ میاں کب رسی کھینچ لے, دوستوں کو ہم نہیں بول سکتے ہیں. اسی لیے عقل مند ہوشیار دانش پر وہ شخص ہے جو موت آنے سے پہلے پہلے موت کے بعد کی تیاری کر لے. بے وقوف نادان ناسمجھ وہ شخص ہے جو دنیا کے چوچلے پورے کرنے کے اعتبار سے اپنی آخرت کو بھول جائے, اپنی قبر کو بھول جائے, اپنی موت کو بھول جائے. اللہ نے موقع دیا ہے, اور یہ موقع ملائے دوست بزرگوں موت سے پہلے پہلے. روزانہ سویرے جب سورج نکلتا ہے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے, اے نیک کام کرنے والے, اے نیکی کے طلبگار, اے اللہ کو راضی کرنے والے, اے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے, خوشخبری لے اور آگے بڑھ. اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے, اے برے کام کرنے والے, اے اللہ کو ناراض کرنے والے, اے نبی کا طریقہ چھوڑنے والے, بس کر, رک جا, اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر. ہاں دوستو, ہم اپنے گریبان میں ڈھانپ کے دیکھیں, خدا کے دین کے لیے جس کام کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, جو کام کی اللہ نے مجھ پر ذمہ داری دی ہے, اللہ میرے سے پوچھیں گے ہاں اس کام کے لیے میری کیا محنت ہے, میری کیا قربانی دوست بزرگوں. ہاں جب آدمی دل پہ لے گا نا, وہ بتا نا, ہاں ایمان کی مایا قربانی کی معیار میں آگے بڑھاتی ہے. ہاں جب معلوم ہوگا کہ اس کام کی برکت سے میری اللہ دنیا بنائیں گے, آخرت بنائیں گے, ہر قربانی دینے کے لیے, ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے دوست بزرگوں ہم آمادہ ہوگی, ہر قربانی دینے کے لیے. ہاں بولنا نہیں پڑے گا
تشکیل نہیں کرنا پڑے گی. ہر شخص اپنی قربانی کے معیار کو آگے بڑھائے گا دوستوں کو. ہاں ایک چنے چرپٹے بیچنے والا کتنے کماتا ہوگا بھائی؟ ہاں 400-500 روپے. جب اس نے ارادہ کیا کہ مجھے بھی بیرون جانا ہے, مجھے بھی اللہ کے راستے میں جانا ہے. بھائی بیرون کس لیے جانا ہے؟ بیرون اس لیے جانا ہے کہ شوق پورا کرنے کے لیے بیرون نہیں جانا ہے. بیرون کو جانا ہے اپنے اندرون کو بنانے کے لیے. ہاں شوق پورا کرنے کے لیے نہیں, اپنے اندرون کو بنانے کے لیے. ہاں آج دوست بزرگوں بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. اور پورے دنیا میں انقلاب ہے, پورے دنیا میں انقلاب برپا ہے دوست بزرگوں. ابھی جو مشورہ ہوا, مشورے میں یوروپ کی کارگزاری سامنے آئی. یوروپ, ہاں ہمارے مرکز نظام الدین کی ایک جماعت نے پورا 1.5 مہینے کا سفر کیا. 1.5 مہینے کے سفر میں تقریباً 25 ملکوں کا سفر کیا. جہاں 2 نفر ہیں, 5 نفر کسی ملک میں رہتے ہیں, وہاں پر بھی جا کر محنت کی. عجیب کارگزاری ہے, عجیب انقلاب ہے دوست بزرگوں. ہاں لوگ درجوگ جو ہے داخل ہو رہے ہیں. اندھیرا ہے, ہاں ظلمت کا اندھیرا ہے. اندھیرے کو اگر آپ سنگاڑے سے مارو اندھیرا دور نہیں ہوگا. کیا کرنا پڑے بھائی؟ اندھیرے کے اندر روشنی کا انتظام کرنا پڑے گا. ہاں دنیا میں بے دینی کا اندھیرا ہے, روشنی ہمارے پاس میں ہے, روشنی کا انتظام ہمارے پاس میں ہے. جب روشنی آتی ہے اپنے آپ اندھیرا جو ہے دور ہو جاتا ہے دوست بزرگوں. ہاں امریکہ اور یوروپ عجیب حیرت انگیز کارگزاری دوست بزرگوں. ہاں اگر ہم اپنی قربانی کی معیار پہ بیٹھے رہے, اپنی قربانی کی معیار کو آگے نہ بڑھائیں, دوست بزرگ بتاؤ ایک ایک ملک کی تقاضے ہیں, ایک ایک ملک کے تقاضے ہیں کہ بیک وقت ہمارے ملک میں 1000 جماعتیں چاہیے, مستورات کی جماعتیں چاہیے, مردوں کی جماعتیں چاہیے. بتا دو بزرگوں یہ تقاضے کہاں سے پورے ہوں گے؟ ہاں ہمارے علاقوں سے بیرون کی 5 مہینے کی جماعتیں بن کے جائیں گی. یہ تقاضے الحمدللہ پورے ہوں گے. پوری دنیا پیسی ہے, پانی ہمارے پاس میں ہے, پوری دنیا ترس رہی ہے دوست بزرگوں, پانی ہمارے پاس میں دوست بزرگوں. اس لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. ایک چنے چرپٹے بیچنے والا اس نے ارادہ کیا کہ میں بیرون جاؤں گا, بیرون جاؤں گا. اندر کی دیکھو مال کی بنیاد پہ, پیسے کی بنیاد پہ آدمی بیرون نہیں جائے گا. اس کو اندر کی, اس کے اندر جو ہے عزم ارادہ ہو, اندر کی مایا کو اللہ دیکھتے ہیں کہ مجھے بیرون جانا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. جب اس نے نیت کیا, سچی پکی نیت کیا, سچا پکا ارادہ کیا, اللہ نے اس کا انتظام کر دیا. وہ بیرون جو ہے 5 مہینے لگا کے آیا, 5 مہینے لگا کے آیا. تو ہر مسجد میں ہر جگہ کوئی تجسس کرنے والے ہوتے ہیں. ہم تو دوست بزرگوں ہر ایک کے لیے اچھا گمان رکھیں, اچھا گمان رکھیں. ہاں ہاں کمزوریاں, خباثتیں جتنی بھی کچھ ہے سب میرے اندر ہے, میرے اندر تلاش کرے, اور خوبیاں ہمارے بھائیوں کے اندر تلاش کرے. میرے بھائی کے اندر یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے. سب سے بڑی یہ خوبی ہے اس کے پاس میں ایمان کا نور ہے. ہاں ہاں تو کیا بھائی ہر جگہ تجسس کرنے والے ہوتے ہیں. تو پوچھا کسی نے, کیوں بولے بھائی تو چنے چرپٹے بیچتا, اب یہ 50,000 کا سفر, اتنا لمبا سفر تو کر کے آیا, تو نے کہنے کہ گڑبڑ کیا بولے, کیا کیا گڑبڑ کیا بولے کہ نہیں. ہاں 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 اس لیے بتا نا گمان اچھا رکھو. ہاں تو اس نے کیا جواب دیا سنو,
بولے میں بیچتا چنے سے پٹے. کون بیچتا؟ میں بیچتا. بولے میرا خدا تو نہیں بیچتا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہاں ہاں نیت کی بات ہے، ہم اندر سے طے کریں. ہاں تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے راستے کھولیں گے. اللہ ہمارے لیے راستے ہموار فرمائے گے. دوست بزرگوں، ہاں ہاں آج بھائی دوست بزرگوں ہم جو بتائے نا کہ جو ستوں کی ہم قربانی دے رہے ہیں وہ قربانی پہ مطمئن ہے، دل کی تسلی کے لیے گل کی جلد بھی. ہاں بولے کیوں بھائی 4 مہینے لگے تھے؟ بولے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے جانے تھے بعد میں. نہیں ہمارے بڑے یوں فرما رہے ہیں، ہمارے بڑے یوں فرما رہے ہیں ہر سال کے 4 مہینے. اب تو کام اور آگے بڑھ گیا ہے. ہر سال کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں گھومنے کے اور ہر سال 2 مہینے مرکز نظام الدین کے. ہاں جب ترتیب بنے گی دوست بزرگوں تو بتاؤ کتنے تقاضے پورے ہو گئے، کتنی جماعتیں بنے گی، کتنا خیر وجود میں آ گا دوست بزرگوں. ہاں اس لیے بھائی دوست بزرگوں ہمیں تو نیت تو پورے عالم کی کرنا ہے. ہاں انشاءاللہ دنیا کے چپے چپے میں جائیں گے، دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے. کون لے جائے گا بھائی؟ اللہ لے جائے گا. ہم عزم ارادے تو کریں. ہاں اور ہم دوست بزرگوں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کوشش کرنا ہمارے بس میں ہے دوست بزرگوں، نتیجہ اللہ نکالیں گے. ہاں ہم عزم ارادے بلند رکھیں. ایک آدمی نے ایئر کنڈیشن بنگلہ بنایا. کیا بنایا؟ بنگلہ بنایا. اور بنگلے کے ٹیریس پہ ایک روشن دان رکھا، کھڑکی رکھا، اور یہ نیت کیا یہ کھڑکی سے میں یہ روشن دان سے اللہ کے منادی کی اذان کی آواز سنوں گا. کیا نیت کیا؟ اذان کی آواز سنوں گا. یہ نیت کے بقدر اللہ اس کو ثواب دیں گے، نہیں دیں گے؟ اور ہوا مفت میں آئے گی. ہوا روک دیں گے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، ہوا مفت میں آئیں گی. کیا ٹھکانا ہے اللہ کے دین کا. ہاں آپ نے فضائل اعمال کے اندر وہ احادیث لکھی ہوگی، سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ جو شخص رات میں سوتے وقت میں کیا نیت کرے کہ انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھوں گا. کیا پڑھوں گا؟ تہجد کی نماز پڑھوں گا. اگر اس کی آنکھ نہ کھلے تو انسان ہے، بشر ہے، ثواب اس کو اللہ دیں گے اور سونا مفت میں رہا. ہاں کیا ٹھکانا اللہ کے دین کا. اس لیے بزرگوں ہم عزم ارادے بلند رکھیں. ہاں عزم ارادے بلند رکھیں کہ انشاءاللہ ہاں اللہ کے دین کی نسبت پر دنیا کے چپے چپے میں کونے کونے میں جائیں گے. ہاں ابھی دیکھو نا جو باہر ملک کو جانے والے ہیں، ہاں مسقط، قطر، سعودی، کتنے سال کے لیے؟ 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے. ہاں ہاں دوستوں سمجھ میں آتا نہیں کائے کے لیے بھائی؟ ہاں دنیا کمانے کے لیے، اللہ کے دین کی نسبت پر. یہ دوست بزرگوں یہ ہمارا وقت لگے گا. دوست بزرگوں یہ ہمارا وقت قیمتی بن جائے گا. ہاں اس لیے بھائی ہاں اللہ تبارک موقع دیا ہے اور یہ موقع دوست بزرگوں ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہاں اس لیے دین کا کام جو ہے کل کرنا ہے سو آج کرو، آج کرنا ہے سو ابھی کرو. ہاں زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے. آدمی بلبلا پانی کا کیا بھروسہ زندگانی کا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جس نے لگا دی ایڑ وہ خندق کے پار ہو گیا، جو ہچکچا کے رہ گیا ادھر. موقع دیا اللہ نے. ہاں آج میں بولا نا شیطان نے مطمئن کر دیا، دل کی تسلی کے لیے گل کی جلد دی. ہاں ہمارے اسلاف ہمارے بڑے گھر مطمئن نہیں ہوئے. ہاں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے. اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا، بہت بڑی محنت کی. آپ نے وقت کے امام کیا مرتبہ ہوگا، کیا رتبہ ہوگا آپ کا. ہاں آخری وقت ہے، نظر کی حالت ہے. آتا ہے نا حدیث شریف میں جب بچہ بولنا سیکھے تو کلمہ سکھاؤ، جب آخری وقت ہو تو کلمے کی تلقین کرو. آپ کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ابھی نہیں.
بڑا الگ افسوس ہوا، پوری زندگی اللہ کے دین پہ نچھاور کر دی، پوری زندگی اللہ کے دین پہ لگا دی، آخری وقت ہے تو ابھی نہیں کرے، کیا بات تھی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب آپ کو افاقہ ہوا، جب ہوش میں آئے، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے ٹھنڈی سانس لی اور کیا کہا؟ اس وقت میں شیطان مردود میرے پاس میں آیا۔ کون آیا بھائی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے شیطان کے مکر سے، شیطان کے فریب سے، شیطان کے دھوکے سے، اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس نے تو اچھوں کو نہیں چھوڑا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ ہاں کیا فرمایا؟ اس وقت میں شیطان مردود میرے پاس میں آیا اور مجھ سے یوں کہہ رہا تھا، اے امام احمد ابن حنبل، تو میری چنگل سے نکل گیا۔ میں اسے کہہ رہا تھا ابھی نہیں نکلا، جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا میں تیری چنگل سے نکل نہیں سکتا۔ آج مطمئن ہے سب سے بڑا کامیاب وہ شخص ہے، سب سے بڑا کامیاب وہ شخص ہے جس کے زبان پہ مرتے وقت میں کلمہ آ جائے، جو اللہ کے خوشنودی کے ساتھ، اللہ کے رضامندی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائے۔ اور سب سے بڑا ناکام وہ شخص ہے جو اس دنیا میں نفس کے چوچلے پورے کرنے کے اعتبار سے اپنے موت کو بھول جائے، اپنی قبر کو بھول جائے، اپنی آخرت کو بھول جائے۔ دوستوں حنظلہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ہاں باہر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، ان سے بھی کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ فرمایا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس پر رہا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظ تقریر کیا کرتے، ہم مجلس میں ہمیں ایسا لگتا گویا جنت اور جہنم بالکل ہمارے سامنے ہے، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ جب وہاں سے مجلس سے ہٹ کے ہم گھر جاتے، گھر کے کاروبار میں لگ کر جو ہے وہ جو کیفیت وہاں ہوتی ہے وہ گھر پہ نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ تو ہمیں بھی پیش آتا ہے۔ دونوں حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور پورا قصہ عرض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے حنظلہ جو کیفیت میری آپ کی میرے مجلس میں میرے سامنے ہوتی ہے یہ ہمیشہ رہا کرے تو فرشتے تمہارے راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں گے، فرشتے تمہارے بستروں پر مصافحہ کر لیں گے۔ دوستوں بتا بھائی، ہاں آج ہم کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے، ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا، ہمارے اعمال کیسے جاندار بڑھیں گے۔ اس لیے دوست بزرگوں ہمیں قربانی کی معیار میں آگے بڑھنا ہوگا۔ ابھی مرکز نظام الدین میں ایک جماعت کے قوائف جو ہے پیش کیے گئے، وہاں تو پورے قوائف پیچھے تھے پورے ہندوستان والوں کے سامنے۔ اس میں بھوپال کے ذمہ دار حفیظ اقبال صاحب نے قوائف پیش کیے اور قوائف میں نام پکارے اور کہا کہ یہ جماعت کے اندر، یہ جماعت بیرون کے لیے قوائف آئے ہوئے ہیں، یہ جماعت کے یہ ساتھی ہیں، ان کے 35 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے۔ کتنے مرتبہ؟ 35 مرتبہ، بعض ساتھیوں کے 27 مرتبہ، آخری تھے اس میں 17 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں۔ بتاؤ بھائی، پہلے جو ہے 1 مرتبہ 4 مہینے لگانے کے بعد میں ہم بیرون جا سکتے تھے، ہم نے کوتاہی کی، ہم نے دل پہ نہیں لیا۔ اب قوائف آگے بڑھ گئے، اب کیا قوائف آگے؟ جو شخص کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں، کتنے مرتبہ بھائی؟ 3 مرتبہ، یا جو شخص کے اس سے پہلے بیرون سفر ہو چکا ہے، ایسے ساتھی 5 مہینے بیرون جا سکتے ہیں۔ یہ قوائف ہے۔ ہاں ہم تو دوست بزرگوں لکیر کے فقیر ہیں، ہمارے بڑے جیسا بول رہے ویسا کریں گے، جتنا بول رہے اتنا ہی کریں گے اور جیسا بول رہے ویسے ہی کریں گے۔ ہاں دوستوں، ہاں بیرون کا کام بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ ہاں اور وہاں پر اس معیار کے ساتھ ہی چاہیے، وہ جو نغد پہ کام چل رہا ہے
وہ کام کو، وہ کام کی معیار کو، وہ کام کو آگے کی طرف لے کر چلے، ان کو آگے کا سبق دے کر دینے چاہیے۔ ایک جماعت گئی بیرون میں، وہاں پر جو بیان ہوا، بیان کے بعد میں تشکیل کر رہی ہے۔ اب ہماری تشکیل ہوتی ہے نا بھائی، 4 مہینے 40 دن جو بھی پوری تشکیل ہوتی ہے، پوری تشکیل کے بعد میں وہ ساتھی نے تشکیل کیا، بتاؤ بھائی 2.5 گھنٹے کون لگائے گا؟ کتنے گھنٹے؟ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، منہ کو تو دیکھ رہا، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ایک ساتھی کھڑے ہوئے، بولے حضرت یہاں پر یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، یہ سب جو ہے 8 گھنٹے دینے والا ہے۔ کیا بھائی؟ ہاں، کام تو ہمارے ملک سے چلا، لیکن باہر ملک والوں نے دل پہ لیا، وہ قربانی کی معیار میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوستوں، ہم نے دل پہ نہیں لیا، ہم دل پہ لیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آگے بڑھائیں گے، اللہ ہم سے کام لیں گے۔ تو باہر ملک میں جو سطح پہ کام ہے، وہ سطح کی اگلی سطح ان کو بتانا ہے۔ ایسے اس معیار کے لوگ چاہیے، اس معیار کے ساتھی چاہیے جو ان کو اگلا سبق دے۔ اس لیے دوستوں کو ہمارے بڑوں نے کیا فرمایا کہ جس کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، کتنے مرتبہ بھائی؟ 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، یا اس سے پہلے بیرون سفر ہو چکا ہے، ایسے شخص جو ہے 5 ماہ بیرون کے لیے جا سکتے ہیں، 5 مہینے بیرون جا سکتے ہیں۔ سب تیار ہے انشاءاللہ؟ 5 ماہ بیرون کے لیے کون کون جائے گا بھائی؟ ذرا ہاتھ اوپر تو کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب کی تمنا ہے، ہاں سب کی تمنا ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے دنیا کے کونے کونے میں، کوپرے کوپرے میں جائیں گے، ہے نا بھائی؟ اللہ لے جائے گا انشاءاللہ، نیت تو کریں، ہے نا بھائی؟ اللہ لے جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے دوستوں کو ہمیں جو ہے جو ترتیب ہمارے بڑے فرما رہے ہیں، جو قواعد ہمارے بڑے فرما رہے ہیں، وہ قواعد پہ ہم کو اترنا پڑے گا۔ مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں دوستوں کو، ہاں قواعد پہ ہم کو اترنا پڑے گا۔ اس لیے دوستوں کو اب یہ بتاؤ، جن حضرات کے جو ساتھیوں کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، یا اس سے پہلے بیرون سفر ہو چکا ہے، ایسے ساتھی اپنے جگہ پہ کھڑے ہو جائے، ہو جاؤ کھڑے۔